اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ اما بعد فقط۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے حضور ایک مرتبہ پھر ظہور میڈیا کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جو سلسلہ چل رہا ہے درس و تدریس کا، اسی سلسلے کی ایک تقریر ہے۔ اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے تاریخ اسلام کے لحاظ سے۔ تاریخ اسلام، سب سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تاریخ ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہم کیوں گزشتہ انبیاء کی، گزشتہ قوموں کی، گزشتہ ملتوں کی یا گزشتہ ملکوں کی تاریخ ہم کیوں پڑھیں؟ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمیں آخر تاریخ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اب چاہے وہ تاریخ اسلام ہو، چاہے تاریخ ہندوستان ہو، تاریخ ایران ہو، تاریخ عرب ہو، ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ دیکھ، کوئی بھی تاریخ ہے، اس کے پڑھنے کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ ہے عبرت، نصیحت۔ انسان جانے کہ اس دور کے لوگ کیسے تھے، وہ سماج کیسا تھا، اس دور کی ملتیں کیسی تھیں، فرہنگ کیسا تھا، تاکہ ہم اس دور میں عبرت حاصل کر سکیں اور ہدایت پا سکیں۔ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیت ہیں جس میں انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، جناب آدم کا ذکر، شیطان کا ذکر، وہیں پر جناب نوح کا ذکر، جناب ابراہیم کا ذکر، جناب موسیٰ جو واقعات نقل کر رہا ہے قرآن، کیوں اس میں بعض جگہ پہ یہی لفظ ہے کہ تاکہ صاحبان عقل کے لیے ہم عبرت قرار دے سکیں، صاحبان عقل اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو تاریخ پڑھنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ انسان عبرت حاصل کر سکے۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے اور جو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے وہ ہے جو کائنات کا سب سے افضل انسان ہے۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آج آپ حضرات کی خدمت میں رسول خدا کی تاریخ پیش کریں گے۔ رسول خدا کی تاریخ یعنی رسول خدا کی ولادت سے لے کر رسول خدا کی شہادت تک۔ تاریخ اسلام ہمیں پڑھنا چاہیے، خصوصاً جو مسلمان حضرات ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور مختصر طور پر میں رسول اعظم کی تاریخ سوانح عمری کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم تاریخ بیان کرنا شروع کریں تو رسول اللہ کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ رسول اللہ کی ولادت سے لے کر رسول اللہ کے اعلان نبوت کرنے تک۔ دوسرا حصہ رسول اللہ کے اعلان نبوت کرنے سے رسول اللہ کے ہجرت کرنے تک۔ تیسرا حصہ رسول اللہ کے ہجرت کرنے سے رسول اللہ کی شہادت تک۔ یعنی 3 ہم نے حصے کیے ہیں رسول اللہ کی تاریخ کے۔ پہلا حصہ رسول اللہ کی ولادت۔ آپ 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ بروز جمعہ صبح صادق اس کائنات میں تشریف لائے۔ محترم ناظرین، جب رسول خدا اس کائنات میں تشریف لائے تو رسول خدا نے آتے ہی زمین پر سجدہ کیا اور آسمان کی طرف بلند ہونے کے بعد کہا، فرمایا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے اور میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ کی ولادت کے وقت بہت سارے ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جب رسول کی ولادت ہوئی، جیسے کہ ساوا کی ندی خشک ہو گئی، جیسے جو ہے 14 کنگرے جو کسرا کے تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے، جادوگر اپنی عقلیں کھو بیٹھے، پوری کائنات میں ایک عجیب زلزلہ آیا، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوا جاؤں کیونکہ میں نے کہا ہے کہ مختصر طور پہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ کے والد گرامی اس کائنات میں نہیں، اس کے بعد رسول اللہ کی جو پرورش کی ہے ان کی والدہ نے کی ہے۔ ان کے بعد رسول اللہ کی پرورش کی ہے، جب ان کی والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی ہے۔ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو، یہ ابھی دور چل رہا ہے جناب ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کا، اس کے بعد آپ کی جو پرورش کی وہ حضرت ابو طالب نے کی۔
جناب فاطمہ بنت اسد نے کی۔ حضرت ابو طالب کون؟ فاطمہ بنت اسد کون؟ امام علی کے والدین۔ انہوں نے آپ کی پرورش کی اور اسی لیے آپ نے ان کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کیا اور ان کو اپنے ماں باپ کہہ کر پکارا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا کہ یہ سال غم کا سال ہے۔ پھر آپ کی دیکھیے اب یہاں پر جو ایک واقعہ ہے جو حلف الفضول کے نام سے ہے، جب آپ جوان ہو گئے تو ایک واقعہ جو حلف الفضول، حلف کس سے کہتے ہیں؟ پیمان کو۔ فضول یعنی برتر، یعنی ایک ایسا پیمان مکے کے اندر قریش نے مل کر باندھا کیا کہ جو اس دور کے پیمانوں سے سب سے بلند پیمان تھا، برتر پیمان تھا، برتر عہد تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک شخص اپنا تجارت کا سامان مکے میں بیچنے کے لیے آیا اور جب اس نے اپنا سامان بیچا تو آس بن وائل نے سامان خریدا۔ جب آس بن وائل نے سامان خریدا تو آس بن وائل نے اس مرد زبیدی کو پیسے نہیں دیے۔ جب اس کی قیمت اس کو نہیں دی، اس نے ہر چند کوشش کی کہ مجھے میری قیمت مل جائے، لیکن اس کو قیمت نہیں ملی۔ اب جب قیمت نہیں ملی تو اس کے بعد ہوا کہ یہ کوہ ابو قبیس پہ گیا، اور کوہ ابو قبیس پہ جانے کے بعد اس نے وہاں پہ اشعار پڑھنا شروع کیا، رونا شروع کیا، داد و فریاد اس نے کرنا شروع کی کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے عدل چاہیے۔ جب اس نے یہ سب کام کیے تو ایک مرتبہ قریش کے اور بنی ہاشم کے لوگوں نے مل کر ایک عہد کیا، ایک پیمان باندھا کہ جو کوئی بھی آج کے بعد سے کسی غریب کا پیسہ، کسی مسکین کا، فقیر کا پیسہ یا کوئی کسی کو پر اگر ظلم کرے گا تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم اس کا حق اس تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ ہوتا ایسا تھا اس زمانے میں، قبیلے کا نظام تھا، جس کا خاندان سب سے برتر طاقتور ہوا کرتا تھا وہ اپنے خاندان والے کی حمایت کیا کرتا تھا۔ اب چاہے وہ غلط ہو، انسان کام کرنے والا ہے، صحیح ہو، خاندان اس کی حمایت کیا کرتا تھا۔ تو وہاں پر ایک پیمان باندھا کہ کوئی بھی مظلوم ہوگا، اگر کسی کا حق کسی نے چھینا ہوگا، مارا ہوگا تو ہم اس کو دلائیں گے۔ یہ پیمان قریش اور بنی ہاشم اور چند اور دیگر لوگوں نے مل کر باندھا۔ اس میں رسول خدا خود موجود تھے، اس پیمان میں رسول خدا جبکہ دوان تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول، یہ ایک اہم واقعہ ہے رسول اللہ کی زندگی کا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی تو آپ نے جناب خدیجہ سے آپ کا عقد ہوا، اور آپ کا خدیجہ سے جناب خدیجہ سے عقد ہوا، اور آپ کی جناب خدیجہ کے علاوہ 10 بیویاں اور تھیں، تو رسول اللہ کی 11 بیویاں ہو گئیں۔ جب رسول اللہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ کی صرف اور صرف 9 بیویاں اس کائنات میں تھیں۔ 2 بیویاں رسول اللہ کی زندگی میں اس کائنات سے انتقال کر چکی تھیں، رسول اللہ کی زندگی میں ہی۔ اب یہاں پر ایک اور اہم واقعہ ہے جو رسول اللہ کے اعلان بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ کیا واقعہ اعلان بعثت سے پہلے کا؟ اعلان بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے جس کو کہا جاتا ہے نصب حجر اسود، یعنی حجر اسود کو نصب کرنا۔ جب مکے کے پہاڑوں سے سیلاب ہوا اور خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تو اب سب قبیلوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا۔ اب جب مسئلہ حجر اسود کے نصب کرنے کا آیا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، تو آپس میں جنگ کا ماحول بن گیا۔ ہر خاندان کہہ رہا تھا، ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہم کریں گے نصر حجر اسود، حق کو ہم رکھیں گے۔ بالآخر پھر یہ آخر میں طے ہوا کہ جو شخص بھی دروازے سے داخل ہوگا وہی جو ہے فیصلہ کرے گا، جیسا وہ کہے گا ویسا کیا جائے گا۔ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ اچانک اس دروازے سے ظاہر ہوئے، اور رسول اللہ جب آئے تو ایک مرتبہ سب نے خوش ہو گئے اور کہا کہ یہ شخص امین ہے، یہ شخص صادق ہے، ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اب رسول نے کس طریقے سے اس بڑے جھگڑے کو ختم کیا، آپ رسول اللہ کی حکمت عملی دیکھیے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور سیرت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ تاریخ میں سب واقعات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد ایک چادر منگائی، چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا، اور حجر اسود کو رکھنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا انسان جو ہے اس کے چادر کے کونے کو پکڑ لے۔ سب نے کونے کو پکڑا اور ایک مرتبہ خانہ کعبہ قریب آئے، اور پھر رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو وہیں پر رکھ دیا جہاں پر وہ پہلے تھا۔
رسول اللہ نے کتنی حکمت عملی کے ذریعے سے ان سب کو ایک چادر کے ذریعے سے متحد کر دیا کہ رسول اللہ نے متحد کیا، اور ایک بہت بڑا جھگڑا جو ہونے والا تھا، بہت بڑا اختلاف جو ہونے والا تھا، اس اختلاف کو ختم کر دیا۔ یہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی زندگی ہے۔ بعثت سے پہلے کی زندگی رسول اللہ نے 40 سال تک اپنے اخلاق کا لوہا منوایا ہے، اپنا کردار پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کیا کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں، بہت بڑے۔ تو رسول اللہ نے اپنے آپ کو صادق و امین اور اپنے کردار کا پہلے رسول اللہ نے کلمہ پڑھوایا لوگوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ کی عمر مبارک آ گئی 40 سال، مختصر بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کی عمر مبارک 40 سال آ گئی تو رسول اللہ نے اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ آپ اے محمد آپ اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو خلق کیا ہے۔ پہلی وحی آئی رسول اللہ، نہ کہ ایسا نہیں کہ نبی 40 سال کے بعد بنے۔ دیکھیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، شیعان اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ اول روز سے نبی تھے، جب سے ان کے نور کو اللہ نے خلق کیا اسی وقت سے وہ منصب نبوت اور رسالت پر فائز تھے۔ یہ اعلان نبوت کیا ہے، نہ کہ منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ نبی تو پہلے سے تھے، اس کا اظہار کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں۔ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ اب 3 سال تک رسول اللہ نے جو ہے وہ تبلیغ کی، اور یہ تبلیغ ظاہری تبلیغ نہیں تھی، یہ بہت اندرونی تبلیغ تھی۔ اب جو ہمیں روایات کے اندر، تاریخ کے اندر ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ پر جو سب سے پہلے لوگ ایمان لائے وہ 2 طرح کے لوگ تھے، پہلے جوان، دوسرے مظلوم اور فقراء۔ یہ دیکھیے بہت اہم بات ہے، جوان بہت اہم ہے، زندگی بہت اہم ہے، کسی بھی معاشرے کے لیے جوان بہت اہم ہے، اس لیے کہ جوان کا سینہ اس زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو بیج ڈالیں گے وہ اگائے گا۔ لہذا جب رسول اللہ نے ان کو پر تبلیغ کی، انہیں بتایا عقل و منطق کے ذریعے سے، تو انہوں نے سمجھا اور رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ رسول اللہ امین تھے، صادق تھے، رسول اللہ کا لوگ کردار دیکھ چکے ہیں 40 سال تک، اس کے بعد رسول اللہ نے جو ہے جو غریب تھے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے اوپر وہ ایمان لائے اور کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین، آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کس طرح کے لوگ تھے؟ جوان تھے اور مظلوم اور فقراء تھے۔ رسول اللہ نے 3 سال جو ہے وہ اندرونی تبلیغ کرنے کے بعد دین اسلام کی، 3 سال کے بعد دعوت ذوالعشیرہ آ گئی۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا، جو ایمان لے کر آئے گا اور میری مدد کرے گا، میرے بعد وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ یہاں پر کون اٹھے؟ امام علی اٹھے۔ انہوں نے مدد کا وعدہ کیا رسول اللہ سے، کہا کہ آئیں علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ کہاں پر؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے رسول اللہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، تبلیغ دین کیجئے، ان کے اوپر دین کو پہنچائیے۔ یہ ابو طالب کے، حضرت ابو طالب کے گھر پہ یہ ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب دین اسلام کو سب نے سن لیا کہ ابو طالب کا بھتیجا، عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا لال ایک نیا دین لے کر آیا، اس کا شورا ہو گیا۔ اب مشرکین نے، کافرین نے، بت پرست حضرات نے، سب نے مل کر رسول اللہ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، مظالم کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہا کہ آپ جادوگر ہیں، یہاں تک رسول اللہ کے اوپر ظلم کیے اور کوڑا پھینک گئے رسول اللہ کے اوپر۔ تبلیغ دین کے لیے بہت مشقت رسول اللہ نے اٹھائی ہیں، یہاں تک کہ اب موقع آ گیا شیب ابی طالب کا، یعنی بائیکاٹ کیا، اور ایسا خطرناک بائیکاٹ کہ شیب ابی طالب میں سب لوگ ہیں۔ شیب ابی طالب میں بہت سخت ترین زندگی رسول اللہ نے اور اب جناب ابو طالب اور سب نے گزاری ہے، یہاں تک کہ منصوبہ بنائے گئے کہ قتل کر دیا جائے، رسول اللہ کو قتل کر دیا، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے۔ اب سب نے چاہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب 3 سال رسول اللہ شیب ابو طالب میں بائیکاٹ ہوا ان کا، اور وہ وہاں پر رسول اللہ نے اپنی زندگی گزارا بڑی مشقت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے معراج کا۔ رسول اللہ کو جو معراج ہوئی ہے، جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو رسول اللہ کو جو معراج ہوئی ہے مدینے میں
نہیں بلکہ مکے کے اندر ہوئی ہے۔ رسول اللہ کو بہت معراج ہوئی، جسمانی معراج الگ ہوئی ہے، روحانی معراج الگ ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ کو جو معراج ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ وہ رسول اللہ کو معراج مکے کے اندر ہوئی ہے، سن 1262 میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے۔ اب جب معراج ہو گئی اور معراج ہی کے بعد 5 وقت کی نماز کو واجب قرار دیا مسلمانوں کے اوپر، کہ 5 وقت کی نماز پنجگانہ واجب قرار دے دی گئی ہے معراج کے بعد۔ محترم ناظرین، یہ اب دوسرا دور تھا۔ پہلا دور ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک، دوسرا اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک، کہ رسول اللہ نے اس طرح کی صعوبتیں برداشت کی اور دین اسلام کو آگے بڑھایا۔ اب جو تیسرا دور شروع ہوتا ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ نے ہجرت کی، یعنی کہ 13 سال مکے کے اندر تبلیغ کرنے کے بعد، اور جب سب کافرین اور سب کافروں کے قبیلے والے مشرکین حضرات رسول اللہ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، تو رسول اللہ نے اب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور رسول اللہ اپنی جگہ پر اپنے بھائی امام علی علیہ السلام کو کہہ کر گئے کہ آپ ہماری جگہ پر سو جائیے۔ اب جب امام علی سوئے تو وہ پوری آپ کے ذہن میں ہے کہ آیات نازل ہوئیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی مرضی کو، اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں جو لوگ، تو امام علی نے اس طریقے سے اللہ کی مرضی کو خریدا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ نے ہجرت کی مدینے کی جانب، مدینے کی جانب رسول اللہ نے ہجرت کی۔ اب جب مدینے کی جانب رسول اللہ نے ہجرت کی تو پہلے جانے کے بعد رسول اللہ نے وہاں پر استقبال ہوا، کیونکہ جو لوگ یہاں سے گئے تھے مکے سے، وہ لوگ ہوئے مہاجر، یعنی کہ مکے سے ہجرت کی انہوں نے کہاں پر؟ مدینے کی طرف۔ اور وہ لوگ جو انصار یعنی کون سے لوگ؟ یعنی جن لوگوں نے مدینے کے اندر سب کی مدد کی، مہاجرین کی مدد کی، وہ کہلائے انصار اور مہاجر۔ رسول اللہ نے مدینے پہنچنے کے بعد 3 سب سے اہم کام کیے۔ پہلا کام مسجد بنوائی۔ مسجد کیوں بنوائی؟ تاکہ دین کی تبلیغ یہاں سے ہو سکے، مسلمانوں کا عبادت خانہ ہو سکے، یہاں سے احکام کو بیان کیا جا سکے، یہاں سے مومنین کی مشکلات کا حل ہو سکے، مسلمانوں کی مشکلات کا، تو مسجد بنوائی۔ دوسرا کام جو رسول اللہ نے انجام دیا وہ کیا؟ کہ فوج بنائی، تاکہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے مسلمان کے اوپر، مسلمان کے مال پر، مسلمان کی جان پر، مسلمان کی ناموس پر، تو یہ فوج جو ہے وہ دفاع کرے اور اس طریقے سے مسلمان محفوظ رہ سکے۔ تو ایک پہلی بنا مسجد کو بنوایا، دوسرا رسول اللہ نے فوج بنائی، تیسرا جو اہم کام وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان برادری اور اخوت کا پیمان، کہ آپ آپس میں بھائی ہیں، یہ نہیں کہ یہ مہاجر ہیں آپ انصار ہیں، تاکہ یہ جو نسلی تفرقہ ہے اور جو نسلی اختلاف ہے کہ یہ غریب ہے میں امیر ہوں، یہ مہاجر ہے میں انصار ہوں، ایک قبیلے کا میں اس قبیلے کا ہوں، یہ سب چیزیں رسول اللہ ختم کرنا چاہتے، تو رسول اللہ نے اس طریقے سے عہد و پیمان اور پڑھا، صیغہ اخوت پڑھا، اور یہ عہد و پیمان اس طریقے سے چیز کو ختم کیا ہے۔ اب رسول اللہ کے پہلی ہجری ختم، دوسری ہجری میں پہلی جنگ ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ کی زندگی کتنے سال گزر گئے؟ یعنی رسول اللہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، 40 سال وہ ہو گئے، 13 سال جو ہے وہ مکے میں رہے، اور 2 سال یہ، یعنی تقریباً 55 سے 56 سال کے بعد رسول اللہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام کی، وہ 55 سال کے عمر کے بعد رسول اللہ کی ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ 55 سے 56 سال کے بعد رسول اللہ کی جب عمر آ گئی، عمر شریف، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام تلوار کا مذہب ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو رسول اپنی جوانی کو جو ہے وہ اس طرح صعوبت برداشت کرنے کے بعد، اس کے بعد ایک آخری مرحلے میں دفاعیہ ہم جو حملے ہوئے تو پھر دفاع کیا ان کا، اب اس کے بعد جنگ، سب سے پہلی جنگ بدر۔ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313، قرآن نے اشارہ کیا خود اس کی طرف، ابھی اشارہ کروں گا، 313 مسلمان، اور 313 مسلمان، اس کے ساتھ ساتھ کافرین کتنے، مشرکین کتنے، بت پرست کتنے، 950، 1000 تک تعداد لکھی ہوئی ہے، یعنی 1000 کافرین، 313 مسلمان۔
اب آپ یہ سوچیں کہ 313 مسلمان 1000 کافرین پر غالب آ گئے اور اسلام جنگ جیت گیا، رسول اللہ جنگ جیت گئے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری علت، کیونکہ ان کا ایمان، پھر اللہ کی مدد۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا لَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ نے تمہاری مدد بدر میں کی ہے، جب کہ تم بہت ناتواں تھے اس وقت، اللہ نے آپ کی مدد بدر میں کی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جنگ احد ہے، اور اسی کے بعد جو ہے دوسری اور بہت ساری جنگیں ہوئی، جیسے مثلا جنگ خیبر ہے جو یہودیوں سے ہوئی ہے رسول اللہ کی زندگی میں۔ اس کے بعد جو ہے جنگ تبوک ہے، جنگ حنین ہے، جنگ خندق ہے، یہ سب جنگیں ہوئی ہیں، اور ہر جنگ میں امام علی نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور امام علی نے شرکت کی اور رسول اللہ کی مدد کی ہر جگہ پر، چاہے وہ خیبر ہو، خندق ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، ہر جگہ پر رسول اللہ کی امام علی نے مدد فرمائی ہے۔ اب اسی میں وہاں پر اب مدینہ ہے، تبلیغ دین ہو رہی ہے۔ اب رسول اللہ وہیں پہ امام حسن کی ولادت ہوئی، امام حسین کی ولادت ہوئی، اس کے بعد جناب زینب کی ولادت ہوئی، یہ سب جو ہے سلسلہ جاری رہا۔ پھر وہاں پر اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ مسلمان ہو رہے۔ رسول اللہ نے پھر باہر جو آس پاس کے ملک تھے ان کو خط بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ایمان لائیں، اور اس کے ایسے دین اسلام رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پھیلتا رہا۔ دیکھیے رسول اللہ نے میرے بعد وسیع کون ہوگا، جانشین کون ہوگا، اس کے لیے رسول اللہ نے بار بار اس کے بارے میں فرمایا اور بار بار اپنی زندگی میں اشارہ کیا، جیسے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری مدد کرے گا میرے بعد میرا وسیع جانشین ہوگا۔ دوسرا موقع امام علی کو، کہاں پر؟ جنگ تبوک کے موقع پہ، کہ آپ میرے وسیع جانشین ہیں مدینے میں۔ اب یہ جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے اسلام آگے بڑھتا رہا، فتح و کامیابی اسلام حاصل کرتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے، یہاں تک کہ فارس تک اسلام آ گیا، لوگ جو ہے وہ فارس والے مسلمان ہونے لگے، یہاں تک کہ ہند تک اسلام پہنچ گیا، وہاں سے بھی لوگ آئے۔ اب یہ اس طریقے سے اسلام پھیلتا گیا۔ اب رسول اللہ کی جو زندگی کا آخری مرحلہ آ گیا، یہ میں نے جو ہے مختصر طور پر بیان کیا کیونکہ ہر بہت مختصر موضوع ہے، ورنہ اگر ہر جنگ کے لیے ایک بہت ٹائم چاہیے پڑھنے کے لیے، اور ہر بار ہجرت کے لیے چاہے وہ بعثت ہو، وہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے جو ایک تقریر میں نہیں ہو سکتا ہے، مختصر طور پہ خاکہ پیش کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جنگیں ہوئیں، اور اب آخری مرحلہ آ گیا کہ اعلان ہوا کہ یہ رسول اللہ کا آخری حج ہے، اور رسول اللہ آخری حج کرنے جا رہے ہیں، جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں۔ اب یہ جب آخری حج کا موقع آیا تو سب لوگ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ مل کے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے تمام ازواج جناب فاطمہ الزہرا بھی شامل ہیں اور امام علی بھی، سب لوگ جو ہے یہ مکہ آئے حج کرنے کے لیے۔ مگر اس سے پہلے جب فتح مکہ ہو چکا ہے، فتح مکہ کر لیا ہے پہلے، اس کے بعد جائے سب حج کرنے کے لیے آئے، اور پھر جب وہاں پہ حج کیا رسول اللہ نے اور طواف خانہ کعبہ کرنے، جب واپس آنے لگے تو میدان غدیر جہاں پر ولایت اور امامت امام علی کا اور خلافت امام علی کا اور جانشینی امام علی کا رسول اللہ نے اقرار لیا ہے لوگوں سے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو یہاں پر اعلان خلافت امام علی کیا ہے، اس طریقے سے رسول اللہ نے اعلان کیا، اس طریقے سے رسول اللہ نے جو ہے وہ اپنے بعد میرا جانشین کون ہوگا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب وہاں سے سب لوگ واپس آ گئے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ رسول اللہ کی شہادت کا آتا ہے۔ رسول اللہ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ کو زہر نہیں دیا گیا، لیکن ہم شیعہ اہل بیت کا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، اور رسول اللہ اس کائنات سے 28 صفر کو اس کائنات سے رسول اللہ رخصت ہو گئے، اور اس طریقے سے تبلیغ دین کی، اس طریقے سے پورے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور کیونکہ آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کی مختصر سوانح عمری تھی جو میں نے آپ حضرت کے سامنے پیش کی۔ آپ سے آخر میں دعا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے درس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے التماس دعا چاہتے ہیں، اور جو مومنین اس درس کو سنیں گے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو مقروض ہیں قرض کو ختم فرمائے،
اور جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو حل فرمائے، ان کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد صالح و نرین عطا فرمائے، اور ہم کو سیرت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تاریخ اسلام سے آگاہ ہونے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق مدد فرمائے، اور آخر میں دعا کرنے کہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار